اور جہاں تک افضلیت کا موضوع ہے، یہ دو علیحدہ موضوع تھے، ایک یہ خلافت بلا فصل کا موضوع اور ایک افضلیت امیر المومنین۔ افضلیت امیر المومنین کے ہم قائل ہیں بعد از نبی، سرکار کے بعد، اچھا، سرکار کے بعد مولا علی سب سے افضل ہیں۔ انبیاء کرام سے؟ انبیاء کرام میں ہمارے ہاں دو عقیدے ہیں۔ علماء متقدمین امامیہ کہتے ہیں کہ اولو العزم انبیاء سے افضل نہیں تھے۔ اچھا، علماء امامیہ متاخرین کہتے ہیں کہ اولو العزم انبیاء سے بھی افضل تھے، دو دلیلوں کی بنیاد پر۔ صحیح۔ ایک دلیل آیہ مباہلہ سورہ مبارکہ آل عمران کی 61ویں آیت، انفسنا وانفسنا، جی ہم انفسانہ کو لیتے ہیں نبی جیسے، اور اس حدیث، اس آیت کی تائید میں لیتے ہیں حدیث منزلت کو کہ الا لا نبی بعدی، سوائے فرق یہ ہے کہ تم نبی نہیں، میرے بعد نہیں ہو۔ تو موسیٰ اور ہارون میں جو نسبت تھی، میں اور تم ایک جیسے ہیں جیسے انفسانہ، فرق یہ ہے کہ نبی نہیں ہو تم، نبی نہیں۔ ہم مولا علی کی نبوت کے قائل نہیں ہیں، ہم نبی کی خاتمیت کے قائل ہیں۔ اب اتنی پیچیدہ بحث کے اندر جب کوئی اہل سنت عالم اس سے لطف لینا چاہے، مزہ لینا چاہے، تو وہ اس طرح کی باتیں پھر کرے گا کہ یہ خاتمیت کے بھی قائل ہیں اور مولا علی کو نبی جیسا بھی مانتے ہیں۔ بھائی وہاں اس حدیث کو ہم حاکم مانتے ہیں جس میں نبی فرما رہے ہیں کہ الا لا نبی بعدی یا الا لا نبوۃ بعدی، دونوں الفاظ ہیں۔ ادھر ایک یہ دلیل ہمارے پاس حضرت کے افضل ہونے کی، حتی انبیاء کرام سے بھی افضل ہونے کی۔ دوسری وہ حدیث جسے پچھلے دنوں ایک بزرگ خطیب، بزرگ عالم، مفتی جناب حنیف قریشی حفظہ اللہ نے بھی بیان کیا، من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ الی نوح فی ہیبتہ والی ابراہیم فی خلعتہ، اور پھر انبیاء کرام کے نبی نے نام لیے کہ جو چاہتا ہے کہ آدم کو دیکھے، نوح کو دیکھے، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھے، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھے، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے، فلینظر، بعض روایت میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھے، فلینظر الی علی بن ابی طالب، ولی بن ابی طالب کو دیکھ لے۔ تو کیا یہ روایت دلیل نہیں ہے کہ مولا نبی نے ان تمام انبیاء کرام کو ذکر کر کے علی کی طرف رجوع کروا دیا؟ دوسری دلیل۔ تیسری دلیل، اور شاید مضبوط دلیل، یہ بھی مضبوط تھی جو میں نے بات کی، وہ یہ کہ سورہ مبارکہ نور کی بھی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، ان گھروں کو تعمیر کرو، ان کی تعظیم کرو جن گھروں میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور صبح شام اس کی تسبیح کی جاتی ہے۔ اصحاب تشریف فرما تھے، پوچھا یا رسول اللہ وہ گھر کس کے ہیں جن کے بنانے اور تعظیم کرنے کا حکم دیا ہے؟ اب یہ انطرفہ رفع معنوی ہے تو تعظیم، رفع مادی ہے تو تعمیر، ان کو بناؤ، بلند کرو۔ یہ طرفہ اگر معنوی ہے تو تعظیم کرو اور مادی ہے تو تعمیر کرو، تو دونوں مراد لینا ہے جب اس کے معنی دو ہیں، تو تعظیم کا حکم بھی ہے اس گھر کی، تعمیر کا حکم بھی ہے اس گھر کی۔ تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ وہ گھر؟ حضرت نے فرمایا بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں، انبیاء سے افضل ہونے کی گفتگو ہو رہی ہے۔ حضرت نے فرمایا بیوت الانبیاء۔ حضرت ابو بکر نے سوال کیا ھذا المکان منہا، حضرت زہرا اور مولا علی کے گھر کی طرف اشارہ کیا، یہ مکان ان میں سے ہے؟ حضرت کے ذہن میں انبیاء سے افضل ہونا تھا ان دونوں شخصیات کا، تبھی یہ سوال اٹھایا۔ حضرت ابو بکر کے ذہن مبارک میں یہ سوال، یہ خیال تھا کہ علی و بطول ان سے افضل ہیں۔ جب سرکار نے فرما دیا کہ وہ انبیاء کے گھر ہیں اور انبیاء سے کوئی افضل ہے ہی نہیں، تو حضرت ابو بکر یہ سوال کیوں فرما رہے ہیں کہ یہ گھر ان میں سے ہے؟ اور نبی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا نام من افضلھا، یہ ان سب سے افضل ہے۔ اہل سنت کی روایت، ان کی کتابوں کی روایت۔ جب علی و بطول علیہ السلام کا گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہے تو یہ ان سے افضل کیسے نہیں ہے؟ گھر تو مکین سے ہے نا، مکان تو مکین سے ہے نا، گھر تو گھر والوں سے ہے نا، یہ اینٹوں اور پتھروں سے تو گھر نہیں ہے، اس کے جو اس میں رہ رہا ہے اس کی وجہ سے اس گھر کی عزت بڑھ گئی ہے۔ تو جب اس گھر، وہ گھر ان کے گھروں سے افضل ہے تو یہ ان سے افضل کیسے نہیں ہوں گے؟ معقول بات ہے، سیدھی بات ہے، سامنے کی بات ہے۔ اور حضرت ابو بکر نے سوال اٹھایا، نبی نے اس کا جواب دیا کہ وہ یہ گھر ان سارے نبیوں کے گھروں سے افضل گھر ہے۔ تو افضلیت امیر المومنین بعد از نبی، سرکار دو جہاں کے بعد، ان کے علاوہ، کیونکہ مولا نبی کے لیے مولا علی کے جو فرامین، انا عبید من عباد محمد ھذا لعاب النبی، جب پوچھا کسی نے آپ کے پاس علم اتنا ہے کہ آپ کا علم اور نبی کا ایک جیسا علم ہے، فرمایا اللہ ناراض ہوئے، اچھا نہیں لگا حضرت کو مقایسہ کہ تم میرے نبی میرے ساتھ مقایسہ کرو نبی کا۔ فرمایا ھذا لعاب النبی، میرا علم لعاب مصطفیٰ ہے۔ تو نبی کے بعد، سرکار دو جہاں کے بعد، ساری کائنات میں علی مولا افضل ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔